آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھی صحت اور تندرستی بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو آج ہی ان کاموں کو روک دیں، ورنہ کہیں آپ کا گھر غربت میں ہی نہ ڈوب جائے، کہیں آپ کے گھر میں محتاجی نہ آ جائے، اور کہیں آپ پر تنگدستی نہ آ جائے، اور کہیں آپ کے گھر کی برکتیں ان کاموں کی وجہ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم آپ کو جن کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کاموں کو بڑے غور سے سنیں اور ان کاموں کو آج ہی روک دیں تاکہ آپ مذکورہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو غربت اور تندرستی ہی مقدر بنتی ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کون سے ہیں۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے زیادہ سونے کی عادت۔ اس انسان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور زیادہ سونے کی وجہ سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے اور فجر بھی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں بھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی۔ رات ننگے سر سونا۔ رات ننگے سر سونے والے حضرات اور خواتین بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات کو ننگے سر نہیں سونا چاہیے، اور خاص طور پر خواتین اس بات کا خیال رکھیں اور رات کو دوپٹہ لے کر سو۔ ننگے سر سونا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی گھر میں تنگدستی کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ حیا نصف ایمان ہے، اور ایسا کرنے سے رزق میں تنگی آ سکتی۔ جس گھر میں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور غربت اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلد نکل کر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے اور مسجد سے فوراً نہ نکلے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکرو وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت اشراق پڑھ کر آئے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، چاہے یہ لاڈ پیار میں بے تکلفی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ عادت ہے جو گھر میں تنگدستی کا سبب ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا بھی گھر کے اندر سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور یہ بھی ایسی عادت ہے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل کی جگہ ایک ہی جگہ بنائی جاتی ہے، اور وضو بھی اسی بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے۔ وضو کی جگہ الگ سے بنانی چاہیے اور وضو کسی پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ دسترخوان پر کھانے پینے کی اشیاء کو چھوڑ دینا اور انہیں اچھی طرح سے صاف نہ کرنا بھی ایسی عادت ہے جو کہ گھر سے برکت کو دور کرتی ہے، اس لیے چاہیے کہ دسترخوان کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اور وہ جو ذرے دسترخوان پر گر جائیں تو ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے، ان کو دسترخوان پر ویسے ہی چھوڑ دینا اور دسترخوان میں لپیٹ دینا درست نہیں۔ اس سے ہی آپ پر تنگدستی اور غربت آ سکتی ہے۔ خواتین اکثر اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں اور ان کو بددعائیں دیتی ہیں، یہ بھی ایسا کام ہے جس سے گھر میں تنگدستی آتی ہے۔ خواتین کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنگدستی کے گانے گاتی رہتی ہیں اور ناشکری کی باتیں کرتی ہیں، یہ بھی ایسا کام ہے جو گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے اور گھر میں غربت لاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا بھی ایسا کام ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے تو آج ہی اس کنگھی کو پھینک دیں اور نئی کنگھی لے کر آئیں اور وہی استعمال کیا کریں۔ کپڑے کھڑے ہو کر پہننا بھی ایسی عادت ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کپڑے پہنیں تو بیٹھ کر پہنا کریں۔ جنابت کے بعد یا احتلام کے بعد غسل کے بغیر ہی کھانا کھانا، یہ بھی گھر میں غربت آنے کی بڑی وجہ ہے۔ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور غسل کرنے میں سستی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کام سے آج ہی توبہ کریں اور اس کام سے باز آ جائیں۔ دوستو، یہ تمام کام ایسے ہیں
جو کہ گھر میں برکت کو ختم کرنے والے اور گھر میں تندرستی اور غربت کا سبب ہے۔ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے گھروں میں دیکھا جائے، اگر ایسے کام موجود ہیں تو ان کو روکا جائے، تاکہ ہمارے گھر بے برکتی سے محفوظ رہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔